الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تجارت کے اسلامی اصول میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ پچھلی نشست میں حرام تجارت اور اس کی مختلف شکلوں کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ انشاءاللہ العزیز اس نشست میں حلال اور جائز تجارت اور اس کی مختلف شکلوں کے سلسلے میں بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، جہاں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور ان کی تجارت سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے، وہیں تجارت کی بہت ساری شکلوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، اسے رزق حلال کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان حلال طریقوں کو اختیار کریں اور اسے اپنی کمائی کا اور اپنی روزی کا ذریعہ بنائیں، حرام کے قریب نہ جائیں۔ آئیے دیکھیں کہ حلال تجارت کے وہ کون سے اصول ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ تجارت میں یا اسی طریقے سے بیع و شراء میں اصل اباحت ہے۔ یہ ایک اصل ہے جسے علماء نے اور محدثین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب تک کسی چیز کے حرمت پر دلیل نہیں قائم کی ہے، یا اللہ رب العالمین نے اس سے منع نہیں فرمایا ہے، یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام نہیں قرار دیا ہے، اس وقت تک اس کی تجارت کرنا اور اس کی لین دین کرنا ہمارے اور آپ کے لیے جائز اور درست ہے۔ اسی لیے یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ الاصل فی المعاملات الاباحہ، معاملات میں، لین دین اور کاروبار میں اصل اباحت ہے، یعنی اگر کوئی چیز ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کی تجارت اور اس کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے اور آپ کے لیے جائز اور درست ہے، سوائے اس کے کہ شریعت میں اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل موجود ہو، یا اسی طریقے سے اس میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہو جو حرام تجارت کا اسے ذریعہ بنا دے یا حرام کمائی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شکل میں اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے روزی کمانے کے باب اور اس کا میدان بہت وسیع ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک حدیث کے اندر ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ وَكُلُّ بَيْءٍ مَبْرُورٍ، ہر وہ بیع جائز ہے جس میں گناہ شامل نہ ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث سے محدثین نے اس مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ وہ تمام تجارتیں جو شریعت کے دائرے میں ہیں، وہ تمام تجارتیں جن پر شریعت کی طرف سے دلیل قائم ہے، وہ ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست ہیں، اور اگر اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہے تو ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ گویا کہ اگر خلاف شریعت کوئی کاروبار کیا جا رہا ہے تو ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے اور اپنے آپ کو اس سے دور کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ تجارت کے ان اصولوں کو اور ان ضابطوں کو سمجھنے کے بعد آئیے ہم دیکھیں تجارت کی وہ کون سی شکلیں ہیں جس کو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے اور وہ ہمارے اور آپ کے لیے جائز اور حلال ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے وہ بیع السلم ہے۔ بیع السلم یہ ہمارے اور آپ کے لیے جائز اور درست ہے۔ بیع السلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی مال کو خریدنے کے لیے پیشگی رقم دی جائے، ایڈوانس رقم دی جائے، اور اس مال کو سستے قیمت میں بعد میں خریدا جائے۔ بیچنے والا اس مال کو آپ کو بعد میں دے اور اس کا پیسہ پہلے لے لے۔ آج بازار میں تجارت کی بہت ساری شکلیں ایسی ہیں جس میں آدمی کو سامان کے بکنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا مال ختم ہو جاتا ہے
تو اس پر ایڈوانس رقم دے کر کے اسے منگانے کے لیے آرڈر دیا جاتا ہے۔ یہ تمام شکلیں اور صورتیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو لوگ پھلوں کے اندر بیع سلم کیا کرتے تھے، 1 سال 2 سال تک اسے لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی پھلوں کے اندر بیع سلم کرنا چاہے، ایڈوانس پیسہ دے کر کے ان پھلوں کو خریدنا چاہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسی شکل میں اسے انجام دے کہ قیمت واضح ہو، مقدار واضح ہو، اس کا وزن اور ناپ تول واضح ہو، اسی طریقے سے اس کا وصف اور اس کی جنس اور اس کی نوعیت واضح ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اسلف فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم واجل معلوم۔ جو آدمی پیشگی رقم لے کر کے کوئی مال کسی کو فروخت کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ وزن متعین کر لے اور مدت مقرر کر لے، تب یہ چیز اس کے لیے جائز اور درست ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایڈوانس رقم دے کر کے، پیشگی رقم جمع کر کے یا بکنگ کے ذریعے سے کسی سامان کو خریدنا اور بیچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نوعیت اور اس کی جنس معلوم اور واضح ہو، اسی طریقے سے مقدار کلیئر اور واضح ہو، اسی طریقے سے اس کی مدت جس میں پیسے کی ادائیگی اور سامان کے لینے کی مدت مقرر کی جاتی ہے، وہ تمام چیزیں، وہ تمام شکلیں واضح ہوں۔ ایسی صورت میں یہ ہمارے اور آپ کے لیے جائز اور درست ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک شرط ختم ہو جاتی ہے یا اسے مقرر نہیں کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو تنبیہ کی ہے کہ آدمی سودے کے لین دین کے وقت اس کا بھاؤ مقرر کر لے، اس کی قیمت مقرر کر لے، سامان کے جو اوصاف ہیں، اس کے کوالٹی، اس کی معیار اور اسی طریقے سے اس کے اچھے اور برے ہونے کے تعلق سے ان تمام چیزوں کو کلیئر کر لے، تاکہ بعد میں خرید اور فروخت کرنے والے، بیچنے اور لینے والے دونوں آدمیوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی نزاع پیدا نہ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ایک جائز شکل کو ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شراکت داری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز اور درست ہے۔ شراکت داری جسے پارٹنرشپ کہا جاتا ہے، 2 آدمی مل کر کے آپس میں کاروبار کریں، پیسہ ایک آدمی لگائے، محنت دوسرے کی ہو، یا دونوں آدمی پیسہ لگائیں، دونوں آدمی برابر محنت کریں اور کام کریں، یا ایک آدمی پیسہ کم لگائے دوسرا آدمی زیادہ لگائے، جیسی بھی اس کی شکل آپس میں باہمی رضامندی کی بنیاد پر طے ہو، یہ ساری صورتیں اور ساری شکلیں جائز اور درست ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراکت داری اور پارٹنرشپ کے ذریعے سے کاروبار کرنے اور اس کے ذریعے سے منافع حاصل کرنے، روزی حاصل کرنے اور کمائی کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے رسالت سے پہلے، بعثت سے پہلے، مکہ کے ایک آدمی صاحب کے ساتھ پارٹنرشپ میں تجارت کیا تھا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے انہیں پیش کیا اور کہا کہ یہ میرے شریک اور پارٹنر تھے، انہوں نے مجھ سے جو بھی وعدہ کیا اسے ہمیشہ وفا کیا، اور جو بھی شراکت میں لین دین تھا اسے مکمل طریقے سے انہوں نے نبھایا۔ یہ بڑے ایماندار اور سچے اور پکے کھرے تاجر آدمی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ 2 آدمیوں کا باہم پیسہ لگا کر کے، یا اسی طریقے سے ایک آدمی کا پیسہ لگا کر کے دوسرے آدمی کا محنت کر کے شراکت داری کی بنیاد پر تجارت کرنا، یہ اسلام میں جائز اور درست ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے
صحابہ کرام کی صفوں میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شراکت داری کی بنیاد پر، پارٹنرشپ کی بنیاد پر تجارت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت میں ذکر ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شراکت داری اور پارٹنرشپ کی بنیاد پر تجارت کیا کرتے تھے۔ شراکت داری کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہمارے سماج و معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اندر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس بات کی رعایت رکھے کہ وہ سودے کے اندر کبھی جھوٹ نہ بولے، یا اسی طریقے سے جھوٹی قسم نہ کھائے، یا اسی طریقے سے اپنے پارٹنر کے ساتھ خیانت کا یا غبن کا معاملہ نہ کرے، یا اسی طریقے سے کسی آدمی کو اس سودے کے اندر دھوکے میں مبتلا نہ کرے، غرر میں مبتلا نہ کرے، ایسی چیزوں کو فروخت نہ کرے جن کی فروخت کرنا اسلامی شریعت کے اندر حرام ہے۔ ایسی چیزوں کی تجارت اور اس کا لین دین نہ کرے جن کے بیچنے اور خریدنے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یا کسی آدمی کو اپنے دھوکے کے سامان کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے چیٹنگ اور بے ایمانی کے ذریعے سے سامان فروخت کر کے اس کا مال ناجائز طریقے سے لینے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراکت داری میں پوری ایمانداری اور شفافیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اس کاروبار کو انجام دینے اور اسے مکمل کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے امین اور صادق آدمی تھے، اور کس طریقے سے اپنے کاروبار میں، اپنے تمام معاملات میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ایماندارانہ اور صاف و شفاف رول ادا کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ظاہر اور واضح ہے۔ اسی لیے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں دشمنیوں کے باوجود عرب کے لوگ، آپ کے خاندان قریش کے لوگ اور مکہ کے لوگ الصادق الامین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ امانتیں آپ کے پاس رکھی جاتی تھیں، زیورات اور گہنے آپ کے پاس رکھے جاتے تھے، پیسے امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھے جاتے تھے، اور جب کوئی نزاعی معاملہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں آگے بڑھایا جاتا تھا، آپ کی امانت داری کی وجہ سے اور آپ کی سچائی کی وجہ سے۔ اسی امانت داری کی اور اسی سچائی کی ضرورت ہے کہ ایک شریک آدمی، ایک پارٹنر آدمی اپنے پارٹنر کے ساتھ اختیار کرے اور اپنے اس مشترکہ تجارت کے اندر اختیار کرے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ اس طریقے سے آدمی اگر بڑی رقم کسی آدمی کے ساتھ لگائے اور اس کے ساتھ عہد و معاہدہ کرے کہ پیسہ میرا ہوگا، محنت تمہاری ہوگی، اور دونوں نفع میں اور پروفٹ میں برابر کے شریک ہوں گے، یا اسی طریقے سے کم اور بیش کا لین دین کیا جائے گا، ایک آدمی 60% نفع لے گا، دوسرا آدمی 40% لے گا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ سارا عمل جائز اور درست ہے۔ اسلام نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ منافع کی شریعت میں کوئی حد نہیں ہے، البتہ ایک شریک کو یا ایک تجارت کرنے والے آدمی کو چاہیے کہ وہ عوام الناس کو نقصان نہ پہنچائے، پبلک کو نقصان نہ پہنچائے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر توجہ دے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ ایک مومن اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک آدمی جب اپنے لیے کسی سامان کو مہنگی قیمت پر خریدنا پسند نہیں کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے کسی سامان کو مہنگی قیمت پر فروخت کرنا اور بیچنا بھی پسند نہ کرے۔ یہ خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں جب صحابہ کرام کو پیش کیا جاتا تھا بیعت کرنے کے لیے تو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اسلام پر بیعت لیتے تھے، شرک سے برات پر بیعت لیتے تھے،
ایمانداری اور وفاداری پر بیعت لیتے تھے، نماز پڑھنے پر اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر بیعت لیتے تھے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بھی بیعت لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے نماز کے قائم کرنے پر بیعت لیا، زکوٰۃ کی ادائیگی پر بیعت لیا، اور اس کے بعد اس صحابی سے کہا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، النصح لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کے ساتھ تمہیں خیر خواہی کا، نصیحت کا معاملہ کرنا ہوگا۔ خیر خواہی اور نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس چیز کو اپنے لیے اچھا تصور کرے اسے دوسرے کے لیے بھی اچھا تصور کرے، جس کام کو اپنے لیے اچھا سمجھے اسے دوسرے کے لیے بھی اچھا سمجھے۔ تجارت کے معاملے میں یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ زیادہ منافع حاصل کرنے کے چکر میں آدمی کبھی کبھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی اس دنیا کے اندر آپسی رنجش کا شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی سماج و معاشرے کے اندر دوسرے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم عطا فرمایا ہے کہ ایک دائرے میں رہ کر کے آدمی اسلامی اخوت کا مظاہرہ کرے، خیر خواہی کا مظاہرہ کرے، ہمدردی کا مظاہرہ کرے، اور لوگوں کے ساتھ ایسا اچھا برتاؤ کرے کہ اس کی تجارت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا دین بھی ان تک پہنچے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کی دعوت بھی ایسے لوگوں تک پہنچے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے اور ان تمام چیزوں سے ایک تاجر کو منع فرمایا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کا پیغام اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی تجارت کے ساتھ لوگوں تک پہنچے، اور یہ نصیحت اور خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ اس کے ذریعے سے آدمی اسلامی دعوت کو اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سماج اور معاشرے میں پہنچا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر اسلام کس طریقے سے پہنچا۔ یہ اسلام جو آج ہندوستان کے اندر موجود ہے، یہ دراصل انہی امانت دار تاجروں کی دین ہے جو عرب سے ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان میں کبھی کیرل، مالابار، کچھ اور بھج کی ساحلوں پر یا ہندوستان کے مختلف ساحلی علاقوں پر پہنچے تھے، اور انہوں نے یہاں کے رہنے والے برادران وطن یا یہاں آبادیوں میں بسنے والے تمام لوگوں کے ساتھ تجارت کیا تھا۔ ان کی ایمانداری اور ان کے صاف شفاف کردار کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے انہیں پسند کیا، اور اس طریقے سے ان کے دین کی طرف راغب ہوئے، اور اللہ رب العالمین کی پہچان انہیں حاصل ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ایماندارانہ کردار کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہاں کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور ہو گئے، اور ان لوگوں نے دین اسلام کو اختیار کر لیا، جس کی برکت ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان ہر جگہ ہندوستان کے کسی نہ کسی کونے میں مسلمان کلمہ پڑھنے والے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے نظر آتے ہیں۔ یہ دراصل جہاں ان کے اخلاق کی برکت تھی، وہیں ان کے ایماندارانہ کردار کی اور تجارتی معاملات میں ان کے صاف و شفاف کیریئر اور کردار کی وہ برکت تھی، اس کا رول تھا جسے ان لوگوں نے اختیار کیا، اور اس کے ذریعے سے وہ متاثر ہوئے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوئے، اور اسلام کی حقانیت اور اس کی صداقت کو پڑھنے اور اسے ماننے کے لیے وہ لوگ اس دنیا کے اندر مجبور ہوئے۔ محترم ناظرین کرام، شراکت کے بہت سارے شرائط ہیں اور اس کے بہت سارے آداب ہیں جنہیں سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ دو لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ تجارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کے شکل میں تجارت کرتے ہیں، کاروباری لین دین کرتے ہیں، تو انہیں نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ نفع میں شریک ہو اور نفع حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو کسی آدمی کے ساتھ شراکت داری کی بنیاد پر لگائے، تو وہ اگر اس تجارت میں کبھی نقصان ہو جائے، کبھی خسارہ ہو جائے، تو اس خسارے کے اندر اور اس نقصان میں بھی شامل ہونے کے لیے آمادہ اور تیار ہو۔ اگر کوئی آدمی
صرف نفع لینے کے لیے کسی آدمی کے ساتھ شراکت داری کا معاملہ کرتا ہے، پارٹنرشپ کا معاملہ کرتا ہے، اور وہ نقصان کے اندر شریک ہونے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتا ہے، تو یہ دراصل وہی سود کا اور انٹرسٹ اور بیاج کا معاملہ ہے جس سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے دو شراکت داری کے ذریعے سے کاروبار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس کاروبار میں اللہ پر توکل رکھتے ہوئے نفع میں بھی شریک رہیں اور نقصان میں بھی شریک رہیں، اور دونوں چیزوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین پر مکمل طریقے سے بھروسہ کریں۔ اسی طریقے سے یہ کاروبار جو شراکت داری کی بنیاد پر انجام دیا جاتا ہے، یہ باہمی رضامندی کی بنیاد پر انجام پذیر ہونا چاہیے۔ دونوں فریق اور دونوں شریک یعنی دونوں پارٹنر کو اس کاروبار میں پیسہ لگانے اور محنت کرنے کے لیے راضی ہونا چاہیے۔ کسی آدمی پر جبر کر کے یا کسی آدمی کو مجبور کر کے اس میں شریک کرنا یا اس کا پیسہ لگانا یا اسے عمل کے لیے اور محنت کے لیے مجبور کرنا، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ باہمی رضامندی کی بنیاد پر جو معاملہ ہوتا ہے وہ اسلامی اصولوں کی بنیاد پر صحیح اور درست ہوتا ہے، اور وہ مال جو باہمی رضامندی کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے اس کا کھانا اور اس کا لینا اور اسے استعمال کرنا اور اسے نفع کے طور پر حاصل کرنا، روزی اور کمائی کے طور پر لینا ہمارے اور آپ کے لیے جائز اور درست ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شراکت داری کی بنیاد پر تجارت کرنے والے ان دونوں آدمیوں کو یہ چیز اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ شراکت داری کے اس عمل میں خلاف شرع کوئی کام نہ ہو، کوئی ایسا کاروبار نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، کوئی ایسا کاروبار کر کے روزی حاصل کرنے اور منافع کمانے کی کوشش نہ کریں جس میں دھوکہ اور چیٹنگ کا کام ہو، کوئی ایسی چیز اپنی تجارت میں شامل نہ کریں جس کا تعلق حرام سے یا نجس اور ناپاک روزی سے ہو، جس سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بسا اوقات یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے تاجر لوگ جو مشارکت کی بنیاد پر اور شراکت داری اور پارٹنرشپ کی بنیاد پر کسی عمل کو انجام دیتے ہیں، کسی کاروبار کو بڑھاتے ہیں یا کسی کاروبار کو انجام دیتے ہیں، تو اس میں شریک ہونے والے دوسرے لوگوں کو نوعیت کا علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو اس کام کو اس کاروبار کو آگے بڑھا رہا ہے اور دوسروں کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے، تو وہ آیا حلال تجارت کر رہا ہے یا حرام چیزوں کی فروخت کر رہا ہے، حرام تجارت کے اندر ملوث ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس پہلو پر بھی توجہ دیں تاکہ یہ تجارت جو شراکت داری کی بنیاد پر انجام دی جاتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی حرام چیز شامل ہو جائے یا حرام کی آمیزش اور اس کا شائبہ داخل نہ ہو جائے اور اس کی بنیاد پر ہماری اور آپ کی روزی حرام ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات لوگ اپنے پیسے شراکت داری کی بنیاد پر بہت ساری کمپنیوں اور فرموں میں لگاتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا پتہ نہیں لگاتے ہیں کہ یہ کمپنیاں اور فرمیں شراکت داری کی بنیاد پر کون سا مال فروخت کر رہی ہیں، کون سی چیز کی تجارت کر رہی ہیں، کون سے کاروبار اور بزنس سے ان کا تعلق ہے۔ بہت سارے لوگ شراب بیچتے ہیں، بہت ساری کمپنیاں حرام چیزیں بناتی ہیں، بہت ساری چیزیں نشیلی اشیاء بنا کر کے فروخت کی جاتی ہیں اور اس میں پیسے لگائے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے درمیان شو نہیں کیا جاتا ہے تاکہ لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے کترائے نہ اور اپنا پیسہ لگانے سے اس کمپنی سے دور نہ ہوں۔ اس لیے تمام شریکوں کو چاہیے اور پارٹنرشپ کی بنیاد پر تجارت کرنے والوں کو اور پیسہ لگانے والوں کو چاہیے کہ وہ حقیقت حال کے بارے میں آگاہی حاصل کریں اور ایسی چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں جو ان کمپنیوں کے اندر حرام چیزوں کی شکل میں انجام دیا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی طریقے سے کوئی بھی حرام کام کیا جاتا ہے، حرام لین دین کیا جاتا ہے، تو اس میں پیسہ لگانا اور اس کے ذریعے سے شراکت داری کی بنیاد پر اپنے حصے کا نفع لینا یہ ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چاہیے کہ تمام شرکا ایک دوسرے کی خیانت سے بچیں اور پرہیز کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت سے منع فرمایا ہے۔ شراکت داری کی بنیاد پر آج سماج و معاشرے میں دیکھنے کو یہ بات بہت زیادہ ملتی ہے اور یہ معاملات بہت زیادہ ہماری نگاہوں کے سامنے نظر آتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شراکت داری کی بنیاد پر لوگوں سے
انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں، اور جب لوگ اپنے پیسے لگا دیتے ہیں اور وہ بہت سارے لوگوں کے پیسے اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں تو بسا اوقات وہ خیانت اور غبن کرنے پر آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں، لوگوں کے پیسے لے کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں اور اللہ رب العالمین کا خوف محسوس کریں اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے سے بچیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے سلسلے میں سخت وعید سنائی ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال کر کے سزا دی جائے گی۔ ایسا آدمی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خیانت کا مال اپنی گردن پر لاد کر کے حاضر ہوگا اور اللہ رب العالمین کے حساب و کتاب سے بچ نہیں سکے گا۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اسی پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔